الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ السلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج آپ کے لیے بہت ہی پیارا پروگرام لے کر آئے ہیں جس کا نام ہے رمضان کی رحمتیں۔ کیا نام ہے؟ رمضان کی رحمتیں۔ کیا کیا ہوگا انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو بتائیں گے، آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت۔ اللہ کے آخری نبی نبی ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 100 رحمت نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب اللہ تعالی صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے پیارے بچوں، ماہ رمضان کس طرح سے گزارا، کیا کھویا کیا پایا، اور بالخصوص جو آج کی رات شب قدر ہے، انشاءاللہ تعالی اس کے حوالے سے بہت ساری پیاری پیاری باتیں ہم سیکھنے اور سننے کے لیے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں، سب سے پہلے ابتدا کرتے ہیں اللہ پاک کے پاک کلام کے ساتھ، اور اپنے اس پیارے سے پروگرام کی ابتدا کرتے ہیں اللہ رب العزت کے پاک کلام کی تلاوت سے۔ ہمارے ساتھ قاری صاحب بھی موجود ہیں۔ آئیے قاری صاحب سے عرض کرتے ہیں کہ ہم سب کو قرآن کریم کی پیاری سی تلاوت سنا دیجئے۔ جی قاری صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر، ليلة القدر خير من 1000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر، صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت ہی پیارے انداز پر ہمارے قاری صاحب نے، ننھے منھے سے قاری صاحب ہیں، اور انہوں نے بہت ہی پیارے انداز پر ہمیں خوش الحانی کے ساتھ
قرآن کریم کی تلاوت سنیں تو کسی خوش الحان کاری سے سننا چاہیے۔ خوش الحان کاری یعنی جس کی آواز اچھی ہو، اس کا انداز اچھا ہو، ان سے قرآن کریم کی تلاوت سننی چاہیے، تو اس کی برکتیں بہت ہی پیارے انداز پر ظاہر ہوتی ہیں اور دلوں کے اندر قرآن کریم کی اللہ تعالیٰ عظمتیں اور برکتیں پیدا فرما دیتا ہے۔ ہمارے ننھے منع سے قاری صاحب نے ہمیں قرآن کریم کی تلاوت بھی سنائی ہے۔ اب ان سے عرض کرتے ہیں کہ قاری صاحب آپ نے قرآن کریم کی جو آیات ہمیں سنائی ہے، کیا یہ اچھا ہو ہمیں اس کا ترجمہ بھی بتا دیجئے، کیونکہ اس میں لیلۃ القدر کا بھی ہم سن رہے ذکر آ رہا ہے نا؟ ان آیات کے اندر لیلۃ القدر کا بھی ذکر آ رہا ہے، تو کیا ہی اچھا ہو کہ ہم قرآن کریم کی ان آیات کا ترجمہ بھی ہمارے قاری صاحب سے سنیں۔ جی قاری صاحب۔ پیارے بچوں، یہ جو ہم نے قرآن کریم کی آیت سنی ہے اس کا ترجمہ ہم سن لیتے ہیں۔ ترجمہ کنز العرفان۔ بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، اور تجھے کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رات میں فرشتے اور جبریل اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے اترتے ہیں۔ یہ رات صبح طلوع ہونے تک سلامتی ہے۔ صلو علی الحبیب۔ جزاک اللہ خیرہ قاری صاحب، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لے کر آئے، قرآن کریم کی آیات کی آپ نے ہمیں تلاوت بھی سنائی، اس کا ترجمہ بھی سنایا۔ بہت ہی پیاری آپ نے صورت ہمیں سنائی ہے، اور یہ وہ صورت ہے جو اللہ پاک نے لیلۃ القدر کے بارے میں، شب قدر کے بارے میں نازل فرمائی ہے نا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے یہ قرآن لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے نا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور اللہ پاک فرماتا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا معلوم لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر کتنے مہینوں سے افضل ہے؟ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتے نازل ہوتے ہیں، جبریل امین نازل ہوتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا صبح تک یہ رات سلامتی والی ہے، اسی لیے ہمیں چاہیے اس لیلۃ القدر میں خوب اللہ پاک کی عبادت کر کے اسے راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے پیارے پیارے بچوں، اپنے پروگرام کے اندر ایک نعت شریف بھی شامل کرتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جگہ تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جگہ تمہارے لیے، اے وجگے تخلیق کائنات تیرے صدقے جانے جانا، تیرے صدقے جانے جانا، تیرے قربان جانے جانا، تیرے قربان جانے جانا۔ داغن میں زبان تمہارے لیے، بدل میں گئے جان تمہارے لیے، داغن میں زبان تمہارے لیے، بدل میں گئے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، غم آئے یہاں
تمہارے لیے عوض گے تخلیق کائنات تیرے صدقے جانے جانا تیرے صدقے جانے جانا تیرے قربان جانے جانا تیرے قربان جانے جانا اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے کو پھیر دیا اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے کو پھیر دیا گئے ہوئے دن کو عصر کیا گئے ہوئے دن کو عصر کیا یہ تاب و توا تمہارے لیے عوض گے تخلیق کائنات تیرے صدقے جانے جانا تیرے صدقے جانے جانا تیرے قربان جانے جانا تیرے قربان جانے جانا صحابہ وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن گو بھلے صحابہ وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن گو بھلے لیوا کے تلے ثنا میں کھلے کی زبان تمہارے لیے عوض گے تخلیق کائنات تیرے صدقے جانے جانا تیرے صدقے جانے جانا تیرے قربان جانے جانا تیرے قربان جانے جانا زمین و زمان تم گارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چونی نو چونا تم گارے لیے بنے دو جگہ تم گارے سبحان اللہ. بہت ہی خوبصورت ہمارے نعت خواں مدنی منع نے ہمارے نعت خواں بچے نے بہت ہی خوبصورت نعت ہمیں سنائی ہے. اللہ پاک ہمیں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری نعتیں پڑھنے سننے یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. پیارے پیارے بچوں، الحمدللہ شب قدر کا موقع ہے اور متوقع طور پر شب قدر بھی آج ہو سکتی ہے. 27ویں شب ہے اور اس میں شب قدر بھی ہو سکتی ہے. اللہ رب العزت نے یہ جو رات عطا فرمائی ہے مسلمانوں کے لیے بہت بڑا تحفہ ہے، اس امت کے لیے بہت بڑا تحفہ ہے. اور انسان اس میں اگر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے نا، اسے 1000 مہینوں سے بھی زیادہ عبادتیں کرنے کا اللہ پاک ثواب عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. کچھ ایسی لوگ ہوتے ہیں اس رات کو پانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اس رات کی برکتیں حاصل کرتے ہیں. ہاں، ضروری نہیں ہے کہ 27 رمضان کو ہی شب قدر ہو، الگ الگ راتوں میں ہو سکتی ہے. مختلف راتیں بیان کی گئی ہیں تو ان راتوں میں بھی ہو سکتی ہے. لیکن شب قدر جو پائے، اللہ رب العزت کی خوب عبادت کرے تو 1000 مہینوں کی عبادت کرنے سے بھی زیادہ اللہ پاک اسے اجر و ثواب عطا فرماتا ہے. اللہ پاک ہمیں شب قدر کی خوب برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اگر شب قدر کے حوالے سے کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہے، پوچھنا چاہتے ہیں تو پوچھ سکتے ہیں. اگر مجھے معلوم ہوگا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ شب قدر کون کون سی طاق راتوں میں ہوتی ہے؟ کون کون سی طاق راتوں میں ہو سکتی ہے؟ دیکھیں ہمارے بچے ان کے سوالات سے لگتا ہے کہ جستجو ہوتی ہے نا کسی کو شب قدر کو حاصل کرنا ہے. پہلے تو یاد رکھیں شب قدر نہیں ہے، شب قدر ہے، دال کے اوپر جزم ہے، ٹھیک ہے نا، شب قدر. تو شب قدر کون کون سی طاق راتوں میں ہو سکتی ہے؟ اس کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے تلاش کریں. طاق سمجھتے ہیں؟ 21، 23، 25 یا 27 یا 29. ٹھیک ہے، میرے ساتھ دوبارہ دہرائیں گے. 21، 23، 25، 27 یا 29. ٹھیک ہے، 29 کے بعد 31 ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. 31 نہیں ہو سکتی. کیوں؟ رمضان 30 مہینوں 30 دن کا ہوتا ہے. جی، رمضان کا مہینہ 30 دن کا. رمضان کا مہینہ 30 دن کا ہوتا ہے. اور 31 کا مہینہ کون سا ہوتا ہے؟ اسلامی مہینہ کوئی بھی 31 دن کا نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یا تو 29 کا ہوگا یا پھر 30 کا ہوگا. ٹھیک ہے نا. تو اسے رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرنے کا حکم دیا گیا ہے. یعنی شب قدر یا تو 21ویں شب کو بھی ہو سکتی ہے، یا 23ویں شب کو بھی ہو سکتی ہے، یا 25ویں شب کو بھی ہو سکتی ہے، یا 27 کو بھی ہو سکتی ہے، یا 29 کو بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے پیارے بچوں، تو یہ جو 5 طاق راتیں ہیں ان میں سے ہمیں تلاش کرنا چاہیے. زیادہ تر علماء فرماتے ہیں کہ 27 کو بھی ہو سکتی ہے. 27 رمضان المبارک جیسا کہ آج کی شب ہے، 27ویں شب ہے، تو علماء فرماتے ہیں کہ 27ویں شب کو یہ قوی امکانات ہیں، یعنی کہ اکثر امکان یہی ہے، زیادہ تر گمان غالب یہی ہے کہ 27ویں رات کو شب قدر ہوتی ہے، لیکن یہ تبدیل ہوتی رہتی ہے. ٹھیک ہے نا. اب اس کی کچھ علامات ہیں، نشانیاں ہیں جس سے بعض اوقات پتہ لگ جاتا ہے. بزرگان دین معلوم کر لیتے ہیں کہ یہ شب قدر ہے. اگر شب قدر کا ہونا پتہ چل جائے، بلکہ پہلے تو یہ بھی تھا پیارے بچوں، بہت معلوماتی بات، پہلے یہ بھی تھا کہ شب قدر جو ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے کر آئے. کچھ لوگ آپس میں لڑ رہے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے تو اس لیے بھیجا گیا تاکہ میں تمہیں بتا دوں کہ شب قدر کس رات میں ہے، لیکن تمہارے اس جھگڑے کی وجہ سے مجھے وہ رات بھلا دی گئی. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی پہچان کو، اس کی تعین کو اٹھا دیا ہے. اب وہ کون سی رات میں ہے وہ تبدیل ہوتی رہتی ہے. اللہ رب العزت کی مرضی ہے، وہ جس رات میں چاہے شب قدر کو ظاہر فرما دے. ہاں، جو شب قدر پائے گا اسے چاہیے کہ شب قدر میں اللہ رب العزت کی عبادت کریں، اس رات کو جاگ کر گزاریں، کیونکہ یہ رات سال میں ایک مرتبہ آتی ہے. یہ رات سال میں ایک مرتبہ آتی ہے، دوبارہ لوٹ کر نہیں آتی. اسی لیے ہمیں چاہیے شب قدر کو خوب اللہ پاک کی عبادت میں گزاریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یوسف بھائی، آپ سے میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اعتکاف کرنے والے آخری عشرے میں اعتکاف کیوں کرتے ہیں؟ ہاں، بڑا اہم سوال ہے ماشاءاللہ آپ کا بھائی، کہ اعتکاف کرنے والے آخری عشرے کا اعتکاف کیوں کرتے ہیں. آخری عشرہ سمجھتے ہیں نا بھائی، عشرہ کہتے ہیں 10 دن کو. تو آپ کو پتہ ہے ماہ رمضان میں 3 عشرے ہیں. پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ مغفرت ہے، اور تیسرا عشرہ کون سا ہے؟ جہنم سے آزادی کا. کیا ہے؟ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے. شاباش. تو یہ جو آخری عشرہ ہے نا، اس میں مسلمان اعتکاف اس لیے کرتے ہیں کہ اس عشرے میں شب قدر ہوتی ہے نا. شب قدر کو پانے کے لیے اعتکاف کرتے ہیں. یعنی بالخصوص ایک فائدہ اس کا یہ ہے کہ اگر آپ آخری عشرے میں اعتکاف کرو گے تو ظاہر ہے پھر اللہ تعالیٰ کے گھر میں رہیں گے، اللہ کے گھر میں رہیں گے، اللہ کی عبادت میں جو ہے اپنے دن کو، رات کو گزارتے رہیں گے. جب اللہ کی عبادت میں گزاریں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے ہم شب قدر کے ثواب کو پانے میں کامیاب ہو جائیں گے، ہے نا. تو جنہوں نے اس بار اعتکاف نہیں کیا ہے، اگلی بار کے لیے نیت کر لیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ ماہ رمضان میں ہم آخری عشرے کا اعتکاف ضرور کریں گے انشاءاللہ. جو بڑے بچے ہیں، سمجھدار ہیں، کر سکتے ہوں تو انہیں پھر
رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف ضرور کرنا چاہیے. بلکہ الحمدللہ فیضان مدینہ میں تو پورے ماہ کا اعتکاف ہوتا ہے نا, پورے رمضان کا اعتکاف کیا جاتا ہے. کئی عاشقان رسول آتے ہیں پورے پاکستان سے, دنیا سے بھی, مختلف ممالک سے بھی لوگ آتے ہیں. الحمدللہ وہ اعتکاف کیا کرتے ہیں, پورا ماہ رمضان اس کی برکتیں حاصل کرتے ہیں. امیر اہل سنت بھی الحمدللہ عام طور پر دیکھا گیا ہے آپ پورے ماہ رمضان کا اعتکاف فرماتے ہیں اور اس کی برکتیں حاصل کرنے کی ترغیب ہمیں بھی دلایا کرتے ہیں. تو آخری عشرے کا اعتکاف اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ ہم شب قدر کی فضیلت پانے میں کامیاب ہو سکیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سے سوال یہ ہے شب قدر کی علامات کیا ہیں؟ شب قدر کی علامات کیا ہے؟ علامات کیا ہے؟ شب قدر کی جو علامات ہیں مختلف علماء نے بیان فرمائی ہے نا. شب قدر کی جو علامات بیان کی گئی ہیں وہ یہ ہے کہ شب قدر جو ہوتی ہے نا, لیلۃ القدر بھی کہتے ہیں, شب قدر بھی کہتے ہیں, اس میں نہ زیادہ سردی ہوگی نہ زیادہ گرمی ہوگی. اب وہ 21ویں ہو, 23ویں ہو, 25ویں ہو یا 27ویں ہو, آپ غور کر سکتے ہیں. زیادہ گرمی بھی نہیں ہوگی, زیادہ سردی بھی نہیں ہوگی, بالکل صاف ستھرا ماحول ہوگا, صاف ستھرا آسمان ہوگا, ہے نا. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو صبح ہوتی ہے نا, رات گزرنے کے بعد جو صبح آتی ہے, اس صبح میں جو سورج طلوع ہوتا ہے نا وہ بغیر شعاع کے ہوتا ہے. یعنی ایسا لگتا ہے جیسے 14ویں کا چاند طلوع ہو گیا, ایسے لگ رہا ہوتا ہے. تو یہ کچھ علامات بیان کی گئی ہیں, ان سے معلوم کیا جا سکتا ہے کہ آج کی رات شب قدر ہے. اور اللہ پاک جس کے لیے چاہتا ہے اس کو ظاہر فرما دیتا ہے, اسے پتہ چل جاتا ہے. بعض بزرگوں کو پتہ چل جاتا تھا کہ آج شب قدر ہے, انہوں نے کچھ علامات اس طرح کی مقرر کی ہوتی تھیں, وہ اتنا خاص غور و فکر کرتے تھے, حساب کتاب لگاتے تھے, جس سے بعض اوقات انہیں پتہ چل جاتا تھا کہ آج شب قدر ہے. بہرحال اگر ہمیں پتہ چلے یا نہ چلے, کوشش کریں کہ آخری عشرے کی بالخصوص طاق راتوں میں اللہ پاک کی عبادت جاگ کر کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہمیں اس کی فضیلت ضرور حاصل ہو جائے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سے سوال یہ ہے شب قدر میں قرآن پاک کیسے نازل ہوا؟ ہاں, یہ بھی بڑا اہم کوشچن آپ نے کیا ہے. شب قدر میں قرآن کیسے نازل ہوا؟ دیکھیں قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتا ہے نا, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, بے شک ہم نے یہ قرآن لیلۃ القدر میں نازل کیا. بھائی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تو اللہ تعالیٰ نے تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن نازل کیا نا. اچھا یہ بتائیں کہ قرآن پاک ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کتنے عرصے میں نازل ہوا تھا؟ 23 سال میں. جی ہاں, 23 ایئرس. بھائی 23 سال کے عرصے میں اللہ پاک نے قرآن ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا. ٹھیک ہے, 23 سال میں, کیونکہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کون سی عمر میں فرمایا؟ 40 سال کی عمر میں. کون سی عمر میں فرمایا تھا؟ 40 سال کی عمر میں. اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتقال دنیا سے پردہ کب فرمایا؟ 63 سال کی عمر میں. تو 40 اور 63 کتنا عرصہ بنتا ہے؟ 23 سال بنتا ہے نا. تو اس 23 سال میں اللہ پاک نے تھوڑا تھوڑا کر کے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل کیا. لیکن یہ جو بات ہے کہ پھر لیلۃ القدر میں کیا اترا تھا, لیلۃ القدر میں کیا اترا تھا, اس کا جواب یہ ہے اللہ پاک نے لوح محفوظ پر پہلے قرآن لکھا ہوا تھا. کیا لکھا ہوا تھا؟ لوح محفوظ. ہاں, لوح محفوظ پر لکھا ہوا تھا. لوح محفوظ یہ وہ تختی ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے تقدیریں لکھی ہوئی ہیں لوگوں کی. جو کچھ اس کائنات میں ہونے والا ہے نا سب کچھ لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اس قرآن کو اتارا, نازل کیا, اور لیلۃ القدر میں نازل کیا. پورا قرآن ایک ساتھ نازل ہوا تھا, لیلۃ القدر میں نازل ہوا تھا. اسی لیے اللہ پاک فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, بے شک ہم نے یہ قرآن لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے. ٹھیک ہے, تو لیلۃ القدر میں اللہ پاک نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر لیلۃ القدر میں قرآن کو نازل کیا ہے. اس کا مطلب یہ. ٹھیک ہے بیٹا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اس رات جبریل علیہ السلام مسلمانوں سے مصافحہ فرماتے ہیں؟
اس رات میں جبریل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے اذن سے اترتے ہیں، اللہ کے حکم سے اس کی اجازت سے تشریف لے کر آتے ہیں اور مسلمانوں سے ہاتھ ملاتے ہیں، مسلمانوں سے مصافحہ کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ میں سے بھی کسی سے مصافحہ کریں، ہے نا؟ ہو سکتا ہے ہم میں سے بھی کسی سے مصافحہ کریں، ہمیں تو پتہ بھی نہیں چلے گا، کیونکہ وہ تو انسانی شکل میں آتے ہیں نا۔ کیا کرتے ہیں؟ انسانی شکل میں آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ سے مصافحہ بھی فرماتے ہیں، لیکن ہمیں نہیں معلوم ہوتا کہ وہ جبریل علیہ السلام ہے یا کون ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آتے ہیں، اس کے اذن سے آتے ہیں، اور اللہ پاک جس کا اللہ تعالیٰ کے اذن سے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے جس کے لیے حکم ہو، جس کے لیے اجازت ہو، اس سے وہ ہاتھ ملاتے ہیں اور مصافحہ بھی کرتے ہیں۔ کتنا خوش نصیب آدمی ہوگا وہ کہ جس سے اللہ تعالیٰ کے فرشتے آ کر ملاقات کریں، وہ مصافحہ کریں۔ تو لیلۃ القدر کی خاص بات یہ بھی ہے کہ اس رات میں فرشتے آ کر مصافحہ کرتے ہیں اور ہاتھ ملاتے ہیں۔ چلیں اب کون سوال پوچھے گا؟ آپ پوچھیں جی، ان کو مائک دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ 27 رمضان کو ہی تراویح میں ختم قرآن کیوں کیا جاتا ہے؟ 27 رمضان کو اس لیے کرتے ہیں عام طور پر کہ کیونکہ جس سے میں نے پہلے بھی عرض کی نا کہ عام علماء فرماتے ہیں کہ 27 رمضان کو شب قدر ہو سکتی ہے نا؟ تو شب قدر کیونکہ ہو سکتی ہے، اسی لیے 27 رمضان کو عام طور پر ختم قرآن کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ ورنہ تو آپ 25 کو کر سکتے ہیں، 29 کو کر سکتے ہیں۔ اچھا ایک بات اور یاد رکھیں کہ ختم قرآن تو ہو گیا ہے، لیکن ختم تراویح نہیں ہوا ہے۔ آج ختم قرآن تو ہو جائے گا 27 کو، لیکن ختم تراویح نہیں ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ تراویح بھی ختم ہو گئی ہے، تراویح ختم نہیں ہوئی ہے، ابھی ختم قرآن ہوا ہے۔ تراویح تو آخر تک چلے گی، تراویح تو پورا مہینہ پڑھنی ہوتی ہے نا بھئی، رمضان ہے جب تک روزے ہیں تب تک تراویح بھی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسی لیے تراویح کی چھٹی نہیں ہوگی، بلکہ تراویح پورا مہینہ پڑھنی پڑتی ہے۔ ہاں ختم قرآن 27 کو کر لیتے ہیں لیلۃ القدر کی مناسبت سے، ٹھیک ہے؟ میرا آپ سے سوال یہ ہے، شب قدر کی خاص دعا بھی ہے؟ جی شب قدر کی خاص دعا بھی ہے۔ اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، یہ دعا کرنی چاہیے پیارے بچوں ہم سب کو مل کر شب قدر کے اندر۔ جیسے آج کی رات آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں تو کوشش کریں جتنا زیادہ ہو سکے اس دعا کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مانگتے رہیں، اور آئیے چند مرتبہ ہم مل کر اس دعا کو پڑھتے ہیں تاکہ ہمیں بھی یاد ہو جائے، جو ہمارے ناظرین بچے ہیں جو ہمیں بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں ٹی وی کی اسکرین پر، وہ بھی اس دعا کو یاد کرنے میں کامیاب ہو جائیں، اور ہم اس دعا کو پڑھتے بھی رہیں گے تو انشاءاللہ تعالی اس کی برکتیں ہمیں حاصل بھی ہوتی رہیں گی۔ تو پیارے بچوں آئیے مل کر ہم اس دعا کو پڑھ لیتے ہیں تاکہ ہمارے جو یہاں حاضرین بچے ہیں وہ بھی یاد کر لیں، جو ہمارے ناظرین بچے ہیں گھروں میں بیٹھ کر پروگرام دیکھ رہے ہیں وہ بھی اس دعا کو یاد کر کے اس کی برکتیں حاصل کریں۔ تو آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اللہم اللہم انک، انک، اللہم اللہم انک، انک، اللہم اللہم انک، انک، اللہم اللہم انک انک عفو 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 عفو، اللہم انک عفو اللہم انک عفو کریم 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 کریم، اللہم انک عفو کریم اللہم انک عفو کریم، تحب العفو 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 تحب العفو، اللہم انک عفو کریم تحب العفو اللہم انک عفو کریم
فاعف عني فاعف عني فاعف عني فاعف عني فاعف عني فاعف عني اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. اس کا ترجمہ بھی سماعت کر لیجئے. اس کا ترجمہ ہے بے شک اے اللہ، بے شک تو معاف فرمانے والا، کرم کرنے والا ہے، تو معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے، تو میرے گناہوں کو بھی معاف فرما دے. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پیارے پیارے بچوں، یہ تھے کچھ سوالات جو بچوں نے ہم سے کیے ہیں. آئیے ایک سیگمنٹ اور شامل کرتے ہیں، بیان. ہمارے ایک مبلغ بچے ہیں جو آ کر انشاءاللہ تعالی آپ کو لیلۃ القدر کے بارے میں پیارا سا بیان سنائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ. وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نور اللہ. درود شریف کی فضیلت فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مسلمان جب تک مجھ پر درود شریف پڑھتا رہتا ہے، فرشتے اس پر رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں. اب بندے کی مرضی ہے کم پڑھیں یا زیادہ. صلو علی الحبیب. آج میرے بیان کا ٹاپک ہے شب قدر. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پورے سال بہت سی راتیں آتی ہیں، مگر کچھ راتیں بہت ہی امپورٹنٹ ہوتی ہیں، جن میں سے ایک شب قدر بھی ہے. یہ ایک ایسی عظیم رات ہے جس کے بارے میں اللہ پاک نے سورۃ القدر کے نام سے قرآن پاک میں ایک پوری سورت نازل فرمائی ہے. قرآن کریم اس رات کی عظمت کچھ یوں بیان فرماتا ہے کہ یہ وہ عظیم رات ہے جس میں قرآن کریم کا نزول ہوا. یہ وہ عظیم رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. یہ وہ عظیم رات ہے کہ جس میں اللہ پاک کے معصوم فرشتے اور سردار ملائکہ حضرت جبریل امین علیہ السلام رحمت کے تحفے لے کر آسمان سے نازل ہوتے ہیں، اور یہ وہ عظیم رات ہے جو سلامتی والی ہے. اس رات کی عظمتوں اور برکتوں کے کیا کہنے کہ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تم پر ایک ایسا مہینہ آیا ہے جس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. جو اس رات سے محروم رہ گیا وہ پوری بھلائی سے محروم رہ گیا، اور شب قدر کی بھلائی سے محروم نہیں رہتا، مگر اصلی محروم. پیارے مدنی منوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، شب قدر بہت ہی برکتوں والی رات ہے. اس رات کو شب قدر کہنے کے بہت سے ریزنز ہیں، جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس رات میں ہونے والے نیک اعمال قبول ہوتے ہیں اور اللہ پاک کی بارگاہ میں ان کی قدر کی جاتی ہے. اس لیے بھی اس رات کو لیلۃ القدر کہتے ہیں. اور پیارے بچوں، جو مسلمان اس رات میں عبادت کرتے ہیں، انہیں 1000 مہینے 1000 منتھ کا ثواب، یعنی 83 سال 4 مہینے سے بھی زیادہ عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے. اس رات کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ یہ رات اللہ پاک نے صرف ہمارے پیارے نبی
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کو یہ پیاری رات عطا فرمائی۔ اس بارے میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، بے شک اللہ پاک نے میری امت کو شب قدر عطا کی، اور یہ رات تم سے پہلے کسی امت کو عطا نہیں فرمائی۔ پیارے بچوں، حدیث پاک کے مطابق اس رات اللہ پاک اپنے گناہگار بندوں کو معاف فرما دیتا ہے، مگر کچھ لوگوں کے لیے اس رات بھی معافی نہیں ہے۔ ان میں سے ایک والدین کے نافرمان بھی ہے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، غور فرما لے کہ کہیں ہم میں سے خدا نہ خواستہ کوئی والدین کا نافرمان تو نہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نے والدین کو بہت پریشان کیا ہو اور آج ہم اللہ پاک کی رحمت سے محروم ہو جائے۔ ابھی بھی وقت ہے، اپنے پیرنٹس کو راضی کر لے اور آج کی رات ملنے والی بخشش و رحمت سے حصہ پا لیجئے۔ اے ہمارے پیارے پیارے اللہ پاک، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں لیلۃ القدر عطا فرما اور اس کی برکتوں اور رحمتوں سے مالا مال فرما، اور زیادہ سے زیادہ عبادات کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، پیارے پیارے بچوں، یہ تھے ہمارے مبلغ، ننھے منھے مبلغ، جو آپ کے سامنے شب قدر کی فضیلتوں پر، اہمیتوں پر آپ کے سامنے بیان کر رہے تھے۔ اللہ پاک انہیں بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی صلی علیہ وآلہ اللہ وسلم۔ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے پیارے بچوں، ہمارے پاس کچھ سوالات ہیں آپ کے لیے۔ ہم نے دیکھنا ہے کہ آپ میں سے کون شارپ مائنڈ ہے، کس کے پاس نالج زیادہ ہے۔ مختلف قسم کے دینی سوالات ہیں، کچھ رمضان سے متعلق بھی ہیں، شب قدر سے بھی متعلق ہو سکتے ہیں، کچھ عمومی سوالات ہیں۔ تو کیا آپ ریڈی ہیں سوالات کے جوابات دینے کے لیے؟ جی جی جی۔ ٹیم اے، ٹیم بی، ٹھیک ہے؟ سیدھے ہاتھ پر ٹیم اے، الٹے ہاتھ پر ٹیم بی۔ ایک سوال ٹیم اے سے، دوسرا سوال ٹیم بی سے۔ ریڈی ہیں آپ سب؟ جی ہے بھائی؟ چلیں پہلا سوال کس سے پوچھیں؟ ٹیم اے سے پوچھتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں یہاں سے کون ہمیں سوال کا جواب دیتا ہے۔ اس پوری ٹیم میں سے جس کو بھی جواب آتا ہو وہ اپنا ہاتھ اٹھائیں، ٹھیک ہے؟ اگر آپ میں سے کسی کو بھی نہیں آئے گا تو پھر ہم ٹیم بی کی طرف چلے جائیں گے اور ان سے پھر آپ کے سوال کا جواب لیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا سوال ہمارے پاس ہے، روزے کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ روزے کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ روزے کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ ٹیم بی میں سے کسی کو معلوم ہے؟ ارے کسی کو بھی نہیں معلوم؟ سواد سے نام آتا ہے، سواد سے۔ نہیں آتا؟ بتا دوں؟ ٹیم اے نہیں آ رہا، ٹیم بی نہیں آ رہا، چلیں روزے کو عربی میں کہتے ہیں صومن۔ کیا کہتے ہیں؟ صومن، سواد سے صومن۔ جی ہاں، صومن کہتے ہیں روزے کو عربی میں، اس لیے اب ہمیشہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ چلیں بھائی، ٹیم بی سے سوال۔ جی ٹیم بی سے سوال ہے، اب دیکھتے ہیں اس کا جواب دیتا کون ہے۔ بڑا اہم سوال ہے۔ عشاء کی نماز میں ٹوٹل کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ 1 2 3 بندوں کو پتا ہے، 3 بچوں کو پتا ہے، 4 کو، آپ کو پتا ہے 5 6، سوچ سوچ کے بتا رہے ہیں۔ آپ کو نہیں معلوم عشاء کی نماز میں ٹوٹل کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ نہیں معلوم؟ چلے آپ بتائیے، ان کو دے مائک ذرا، ان کو عشاء کی نماز میں 17 رکعتیں ہوتی ہیں۔ عشاء کی نماز میں 17 رکعتیں ہوتی ہیں۔ جواب درست ہے ان کا؟ جی آپ کا جواب درست ہے۔ سبحان اللہ۔ چلے بھائی، اب ٹیم اے کی طرف دوبارہ آتے ہیں۔
حضرت داؤد علیہ السلام پر کون سی آسمانی کتاب نازل ہوئی؟ ایک ہاتھ اٹھ گیا بھائی، چلیں مائک دیجئے ان کو ذرا. ٹیم اے میں سے ایک ہاتھ اٹھ گیا ہے. حضرت داؤد علیہ السلام پر کون سی کتاب نازل ہوئی تھی؟ حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور نازل ہوئی تھی. حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور نازل ہوئی تھی. زبور شریف نازل ہوئی تھی. سبحان اللہ. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. بھئی 4 کتابیں ہیں نا، کون کون سی؟ توریت، زبور، انجیل اور قرآن مجید. پاک. توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور قرآن پاک ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا. ٹھیک ہے، تو حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور شریف نازل ہوئی. ٹیم اے کا جواب درست ہو گیا ہے. واپس آتے ہیں ٹیم بی کی طرف، دیکھتے ہیں ان میں سے کون جواب دیتا ہے. اب ٹیم بی میں سے جنہوں نے جواب دے دیا نا ایک مرتبہ، اب ہم دوبارہ ان سے جواب نہیں لیں گے، کسی اور سے جواب لیں گے. ٹھیک ہے، اب کڑا امتحان ہے. سوال آپ سے ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سی زبان، کون سی لینگویج بولا کرتے تھے؟ عربی. کون سی لینگویج بولا کرتے تھے؟ جی آپ بتائیں. عربی زبان. ماشاء اللہ. چلیں دوبارہ آتے ہیں ٹیم اے کی طرف. اب آپ میں سے بھی جنہوں نے جوابات دے دیے ہیں، اب ان سے جواب نہیں لیں گے ہم دوبارہ. ٹھیک ہے، ہمارے پیارے نبی، غور سے سننا ہے سوال، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان کا نام بتائیے. دادا جان کا نام. اب یہ تو نصیب کی بات ہے نا بھائی، نہیں معلوم؟ ان سے پوچھ لیں ٹیم بی سے. جی حضرت عبد المطلب. حضرت عبد المطلب. جواب درست ہے ان کا؟ جی. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. چلیں بھائی، اب چلتے ہیں ٹیم بی کی جانب اور ان سے سوال پوچھتے ہیں. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری امی جان کا نام بتائیے. امی جان کا نام. جی ان کو دیں. بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ. حضرت بی بی آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کا جواب درست ہے. واپس آتے ہیں ٹیم اے کی طرف اور ان سے سوال پوچھتے ہیں، ماہ رمضان میں کس بزرگ کا برتھ ڈے منایا جاتا ہے، یوم ولادت منایا جاتا ہے؟ ماہ رمضان میں کس بزرگ کا یوم ولادت منایا جاتا ہے؟ آپ جواب دے چکے ہیں، اب آپ سے جواب نہیں لیں گے. چلیں میں آپ کو تاریخ بتا دیتا ہوں. ٹھیک ہے، 26 رمضان کس بزرگ کا یوم ولادت منایا جاتا ہے؟ جی ان کو دیجئے مائک، آپ بتائیے. امیر اہل سنت کا. امیر اہل سنت کا. جواب درست ہے. اب ٹیم بی سے پھر ہم سوال پوچھیں گے کہ جب نماز میں کھڑے ہوں تو نظر کہاں ہونی چاہیے؟ جب نماز میں قیام کرتے ہیں تو نظر کہاں ہونی چاہیے؟ جی آپ بتائیے. نیچے. جواب درست ہے ان کا؟ ٹیم ہے منع کر رہے ہیں، ٹیم بی والے جواب درست ہے ان کا؟ سب تصدیق کر رہے ہیں. آپ بتائیے. آپ نے بھی ہاتھ اٹھایا تھا نا، ان کو دے مائک آپ کے برابر والے کو، آپ کے برابر والے کو. جی نظر کہاں ہونی چاہیے؟ سجدے کی جگہ پہ. ان کا جواب درست ہے. جب نماز میں آپ قیام میں ہوں گے تو آپ کی نظر کہاں ہوگی؟ سجدے کی جگہ سجدے پہ. کی جگہ پر ہوگی. جواب درست دے دیا ہے. چلیں ٹیم اے سے سوال، نماز کے رکوع میں کون سی تسبیح پڑھی جاتی ہے؟ رکوع میں، سجدے میں نہیں، رکوع میں کون سی تسبیح پڑھی جاتی ہے؟ ان کو دیجئے مائک. جی سبحان ربی العظیم. کون سی پڑھی جاتی ہے؟ سبحان ربی العظیم. سبحان ربی العظیم. ان کا جواب درست ہے. درست ہے. سبحان اللہ. اچھا ٹیم بی سے سوال پوچھتے ہیں ہم.
یہ بتائیے کہ افطار کا وقت کب ہوتا ہے؟ افطار کا وقت کب ہوتا ہے؟ جی، مغرب کی اذان کے بعد افطار کا وقت ہوتا ہے. مغرب کی نماز کے بعد یا اذان کے بعد؟ اذان کے. مغرب کی اذان کے بعد یہ کہہ رہے ہیں بھائی، جواب درست ہے ان کا؟ یہ کہہ رہے ہیں افطار کا وقت مغرب کی اذان کے بعد. آپ کی ٹیم والے ہی منع کر رہے ہیں. تو بھائی مغرب کی اذان کے بعد افطار ہوتا ہے، یہ جواب دے رہے ہیں غیاث بھائی. نہیں. آپ کا جواب تو ہو چکا تھا. آپ نعت خواں ہمارے جو ہیں بچے ان کو دیجیے، وہ بتائیں گے، ورنہ پھر ہم ٹیم اے سے لے لیتے ہیں. مغرب کی اذان کے وقت. مغرب کی اذان کے وقت. اور کسی کو معلوم ہے آپ میں سے؟ ان کو دیں ذرا، ان کو مائک دیں. مغرب کی اذان سے پہلے. مغرب کی اذان سے پہلے. کتنا پہلے؟ 7 بجے. 7 بجے. آپ روزانہ 7 بجے روزہ کھولتے ہو؟ یار یہ تو غلط ہو گیا بھائی. بولا تھا 7 بجے روزہ کھل رہا ہے. غروب آفتاب. غروب آفتاب پر، یہ جواب درست ہے. ٹھیک ہے بھائی، اذان سے تعلق نہیں ہے روزے کا. ٹھیک ہے بیٹا. تو سورج جب ڈوب جاتا ہے نا تو افطار کا وقت ہو جاتا ہے. اب اس میں تاخیر نہیں کی جائے گی. اذان تو نماز کے لیے دی جاتی ہے، روزہ پہلے کھلتا ہے، سورج پہلے غروب ہوتا ہے، اذان بعد میں دی جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو اذان سے تعلق نہیں ہے روزے کا، افطار کا تعلق اذان سے نہیں ہے، بلکہ جو روزے کا تعلق ہے وہ سورج کے ڈوبنے کے ساتھ ہے. جیسے سورج ڈوب جائے گا آپ نے روزہ افطار کر لینا ہے. اور سورج کے ڈوبنے کا پتہ کیسے چلے گا؟ اب تو الحمدللہ چونکہ بہت ساری ترقی ہو چکی ہے تو ہمیں وقت سے معلوم ہو جاتا ہے کہ آج اتنے بجے سورج ڈوبے گا. ٹائم لکھا ہوا ہوتا ہے، ہم اس ٹائم کے حساب سے روزہ کھول سکتے ہیں. آپ مدنی چینل پہ دیکھیں گے تو الحمدللہ ٹائمنگ چل رہی ہوتی ہے مدنی چینل پر بھی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پیارے پیارے بچوں، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام رمضان کی رحمتیں، جس میں ہم نے شب قدر کے بارے میں بہت ساری پیاری پیاری باتیں سیکھی ہیں، بچوں کے سوالات بھی شامل کیے ہیں، اور شب قدر کی دعا بھی الحمدللہ ہم نے یاد کی ہے. اللہ پاک ہمارے آج کے اس پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آئیے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کر لیتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم. اے رب کریم مالک و مولا، ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا رب العالمین، ہمیں خوب خوب نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ، ہمیں شب قدر کو تیری عبادات میں گزارنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ، اس ماہ رمضان کو ہم سے راضی فرما دے. یا اللہ، یہ جہنم سے آزادی کا عشرہ جاری ہے، رب کریم ہم سب کو جہنم سے آزادی نصیب فرما دے. یا اللہ، جن لوگوں کو، خوش نصیب لوگوں کو تو نے جہنم سے آزاد کیا، یا اللہ جن کو بخشش کے انعامات عطا فرمائے، ان خوش نصیب لوگوں میں ہمارے ناموں کو بھی شامل فرما دے. یا اللہ، ہماری ماہ رمضان کی ٹوٹی پھوٹی عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا رب العالمین، آئندہ ماہ رمضان ہم سب کو مکہ مدینہ میں دیکھنا نصیب فرما دے. یا اللہ، مکہ مدینہ کی سحر و افطاریاں نصیب فرما دے. یا اللہ، ہم سب کو بار بار حج کی سعادت نصیب فرما. بار بار میٹھا مدینہ دیکھنا نصیب فرما. میٹھے مدینے میں ایمان و عافیت کے ساتھ شہادت کی موت نصیب فرما. جنت البقیع میں مدفن نصیب فرما. جنت فردوس پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں جگہ نصیب فرما. یا رب العالمین، ہمارے پیر و مرشد امیر اہل سنت کو درازی عمر بالخیر نصیب فرما. یا رب العالمین، ان کا سایہ ہم سب کے سروں پر تادیر قائم و دائم فرما. ببرکت ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بچوں کا مدنی چینل